السلام علیکم پیارے بچوں، 8th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنے اردو کی بک کا پیج نمبر کھولیں گے آپ 97، جو کہ آپ کے پاس حصہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم میں آپ لوگ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے نعت کو، جس کے شاعر امیر مینائی ہیں، اور ان کے نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین سے جو ہے یہ نعت جو ہے اخذ کی گئی ہے، محمد خاتم النبیین سے۔ نعت کے بارے میں 8th کلاس آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ اپنے محبوب سے بہت محبت فرماتا ہے، اور تمام فرشتوں کو، ملائکہ کو بھی حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے جو ہے اللہ کے پیارے حبیب سے کتنی محبت ہمیں کرنی ہے، اور جو ہے شعراء کرام اپنے کلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو جو ہے یہ نعت بھی ہمارے سامنے وہی چیز بیان کر رہی ہوتی ہے کہ امیر مینائی اپنی محبت کا اظہار کن الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ آئیے نعت پڑھتے ہیں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے تیرا، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چارسو ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ محمد خاتم النبیین امیر مینائی کی محبت اپنے کلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے۔ اب دیکھیں، اگر ہم پہلے شعر کی تشریح کریں، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، تو اس میں شاعر جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، صبح کے وقت آنے والی ٹھنڈی ہوا، تو یقیناً مدینے سے ہو کر آ رہی ہے، کہ تیرے اندر پھولوں کی خوشبو ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ امیر مینائی پہلے مصرعے میں ہر سو پھیلنے والی ہوا سے مخاطب ہیں کہ اے ہوا، تیرے بارے میں میرا یقین غالب ہے کہ تیرا نقطۂ آغاز دیار مصطفیٰ ہے، جس کی تصدیق عصر حاضر کی سائنس بھی کر چکی ہے کہ کرۂ ارض میں ہوا کا نقطۂ آغاز شہر مدینہ ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو آکسیجن مدینہ سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے اگر ہم مصرعے کو دیکھیں کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، تو شاعر جو ہیں دوسرے مصرعے میں اپنی بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبح کو چلنے والی ہوا، مجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ تو مدینے سے آتی ہے۔ تیرے اندر پھیلی ہوئی پیاری خوشبو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ مدینے میں کھلنے والے پھولوں کی سی خوشبو تیرے دامن میں بھی آباد ہے۔ بقول شاعر، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔
شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی میٹھی میٹھی ہوا ہوا سے انسانی وجود سکون پاتے ہیں۔ گویا اس کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت ہوا ہے وہ ہمیں شہر مدینہ سے نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے ہمارے پاس۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی و بلبل یہاں پہ جو ہے خوش الحان پرندے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی مترنم آوازیں ہیں۔ تو شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے طوطی و بلبل کی صداؤں اور نغموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو سنی۔ یہاں پہ شاعر یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی تمام اشیاء اور تمام مخلوقات کے لیے سراپائے رحمت اور شفقت بنا کر مبعوث کیے گئے۔ جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول پایا جاتا ہے، وہاں طوطی اور بلبل کے سینے میں بھی ذکر رسول آباد ہے۔ شاعر نے ان پرندوں کی صداؤں پر غور کیا تو درود و سلام کی پکار تھی۔ بقول شاعر ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دل و جان سے فدا نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بھی زندہ رکھا۔ آفتاب نبوت کی شہادت جہاں پرندے دیتے ہیں، وہاں بے جان کنکریاں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ پکار اٹھتی ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، رحمت للعالمین کا مطلب اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ، جن و انس اور چرند پرند کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس شعر ہے جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ اب یہاں شاعر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ اب دیکھیں، شاعر کہتے ہیں یہ میری حسرت اور آرزو ہے کہ میری زندگی مدینہ میں بسر ہو اور موت آئے تو مدینہ کی مٹی نصیب ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بیٹا، یہاں امیر مینائے شاعر اپنی خواہش کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جینے اور مرنے کے لیے مدینہ منورہ کی پاک دھرتی نصیب ہو۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف ملا، اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا۔ حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو سایہ دیوار مدینہ۔ شاعر یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مدینہ جس پر پورے جہان کی عظمتیں قربان ہیں،
اس شہر کو پاکیزگی اور تقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے نصیب ہوا۔ ہر سچا مسلمان جس کے دل میں جذبہ عشق رسول موجود ہے ان گلیوں کو پاکیزہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا اور وہاں مرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ مدینہ کی شان و جمال میں وقت کے بادشاہ بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے فقیر نظر آتے ہیں۔ شاعر کی خواہش ہے، اس شعر میں شاعر کی خواہش ہے کہ اسے مدینے میں موت آئے تاکہ جنت البقیع میں دفن ہو کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ بن کر قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا زیادہ حقدار بن جائے، کیونکہ روز قیامت سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں مقام روز محشر کی طرف آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی بیٹا، آپ کی یہاں تک تشریح مکمل ہوئی۔ ہم انشاءاللہ بقیہ تشریح اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اب میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں ورک اسائن کرتی ہوں۔ ورک اسائن کرنے سے پہلے میں نے نظم کے نعت کے جو ہے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے تھے، آپ لوگ دیکھ لیں ایک مرتبہ، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ صبح کے وقت چلنے والی ہوا، بے شک یقیناً بو خوشبو، طوطی و بلبل، خوش آواز پرندے، تذکرہ ذکر، گفتگو بات چیت، جیوں زندہ رہنا، در دروازہ، حسرت خواہش، مطلب نہ پوری ہونے والی خواہش، جو ابھی جو ہے پوری نہ ہوئی ہو خواہش، جمنا ٹھہرنا، جلوہ نظارہ یا دیدار، یکسو ایک طرف، چارسو چاروں طرف، نور روشنی، بے داغ بغیر دھبے والا، بے خار بغیر کانٹے والا۔ جی بیٹا، یہ آپ کے پاس الفاظ معنی ہو گئے۔ میں نے آپ کو گھر کا کام بتانا ہے، آپ کا گھر کا کام ہوگا نعت کے 1 تا 3 اشعار ہم نے جو ہے پڑھے ہیں کی تشریح آپ یاد کریں گے۔ شعر نمبر 1 کی تشریح آپ کے پاس ہوم ورک ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اسی ہی نعت کے اگلے اشعار کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔